اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا اور اس دے محبوب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات بابرکات تے درود و سلام دا نذرانہ محبت دے نال عقیدت دے نال پیش کرن تو بعد میں اپنے بیان دے موضوع دا آغاز کردہ ہاں۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت جل وعلا نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تہاڈے وچوں کسی مرد دے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم تہاڈے وچوں کسی مرد دے باپ نہیں ہیں ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے ولیکن رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے وخاتم النبیین اور سب تو آخری نبی نے دا فائنل اینڈ لاسٹ پروفٹ آف اللہ المائٹی اللہ تبارک و تعالی دے آخری نبی نے فائنل نبی نے آپ تو بعد کوئی اور نبی آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ خاتم النبیین خاتم کہندے نے مہر نو انگوٹھی نو پہلے زمانے دے اندر اسٹیمپ نہ ہونیاں سی انہاں دی جگہ تے انگوٹھی ہوندی سی انگوٹھی دے ذریعے مہر لگائی جاندی سی سٹیمپ لگائی جاندی سی واٹس ایپ میل فیس بک اس طرح دا سوشل میڈیا دا دور نہیں سی پیغام رسانی واسطے ایک دوسرے تک پیغام پہنچان واسطے خط دا سہارا لیا جاندا سی اور کس طرح پتہ چلدا سی کہ خط اصلی ہے یا نقلی ہے اصلی دی پہچان ہوندی سی کہ خط لکھ کے بند کیتا جاندا سی اتے مہر لگائی جاندی سی مہر جدوں لگ جاندی سی مہر دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ اے جو لکھ دیتا ہے درست ہے جو لکھ دیتا گیا ہے اصل ہے اور مہر تاں ہی لائی جاندی ہے خط لکھن تو پہلے مہر نہیں لائی جاندی مہر دا اصول ہے کہ اینڈ تے لائی جاندی ہے تواڈے کول کوئی ایک فارم خالی فارم لے کے آئے تانوں کہے اپنے دستخط کر کے دے کرو گے دستخط تسی پوچھو گے نا بھائی اس صفحے تے کوئی لکھ تے صحیح اگر میں سائن کر دیواں تو میری جائیداد لے جاویں گا سائن کر دیویں گا میرا بینک بیلنس تو لٹ لویں گا پہلے اس کو مقصد پوچھا جاندہ ہے کہ دستخط کس مقصد واسطے کرا رہے ہیں پہلے تحریر تے لکھ اینڈ تے جا کے مہر لگائی جاندی ہے اینڈ تے جا کے دستخط کیتے جاندے نے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آنو جدو دنیا دے اندر بھیج دیتا اس دنیا دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنی نو انسان دی ہدایت واسطے انسانیت دی ہدایت واسطے لوگاں دی ہدایت واسطے نبی اور رسول بھیجے نے نبی اور رسولاں دا جدو سلسلہ ختم کرنا سی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو نبی آخر الزمان بنا کے بھیج دیتا خاتم النبیین بنا کے بھیج دیتا اور اعلان کر دیتا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے اور آخری نبی نے خاتم النبیین نبیاں تے مہر لگان والے نے مطلب ہے کہ اس تو بعد نبی آنا ختم ہو گئے نے آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جدو حضور علیہ السلام اپنی ظاہر حیات دے نال متصف سن آپ دنیا تے تشریف فرما سن
آپ دی ختم نبوت تے ڈاکے آپ دی زندگی دے اندر ہی ڈلنا شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا نائم، ایک رات میں آرام کر رہا سی، میں سو رہا سی، رأیتو فی یدیا سوارین من ذہب، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں آرام کر رہا سی، سو رہا سی، خواب دے اندر ویکھیا کہ میرے دونوں مبارک ہتھاں تے سونے دے کنگن نے، میرے دونوں مبارک ہتھاں تے، بولو کیڑے کنگن نے؟ سونے دے کنگن نے۔ ایک گل یاد رکھنا، نبی دا خواب بھی حق اور سچ ہوندا ہے، اے رب تبارک و تعالی دی طرفوں وحی ہوندی ہے۔ جس طرح قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، قرآن دا ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، ایک ایک لفظ حق ہے، اسی طرح نبی مصطفیٰ اور جتنے بھی نبی نے، اللہ دے جتنے بھی نبی نے، سب انبیاء دے حق سیم قرآن دی طرح ایک ایک لفظ حق ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے انبیاء نے جو خواب دے اندر ویکھ لیا ہو کے رہے گا۔ آپ نے فرمایا میں ویکھیا کہ میرے ہتھاں تے سونے دے دو کنگن نے، اور جدوں یہ ویکھیا کہ میرے ہتھاں تے سونے دے دو کنگن نے، حضور علیہ السلام فرماندے نے مینوں انہاں کنگناں دا وزن محسوس ہونے لگیا، بھاری لگن لگ پے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مینوں یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انفخہما، کہ اے میرے محبوب انہاں دونوں کنگناں تے پھوک مارو، پھوک مارو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فنفختہما، میں انہاں کنگناں تے پھوک مارے، فطارا، او دونوں کنگن جس طرح کوئی باریک ذرہ ہوندہ ہے نا، جس طرح ایک کوئی تنکا ہوندہ ہے، فرمایا کہ جدوں میں اس کنگن نو، سونے دے کنگن جڑے وزنی محسوس ہو رہے سن، بوجھل محسوس ہو رہے سن، بھاری محسوس ہو رہے سن، حضور علیہ السلام نے فرمایا جدوں میں انہاں کنگناں تے پھوک ماریا، فطارا، او دونوں کنگن اس طرح اڑ گئے جس طرح ایک تنکے نو پھوک ماریا جاندہ ہے وہ اڑ جاندہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام دے پیارے صحابی آپ فرماندے نے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس خواب دی تعبیر ایک کڈی، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْن يَخْرُجَانِ بَعْدِي، میں اس دی تعبیر ایک کڈی کہ میرے بعد دو جھوٹے ہون گے، میرے بعد دو جھوٹے نکلن گے، فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسَى وَالْآخَرُ مُسَيْلَمَةُ الْكَذَّابُ، فرمایا کہ میرے بعد دو جھوٹے آن گے، ایک دا نام اسود عنسا یا اسود عنسی دونوں طرح پڑھیا جاندہ ہے، ایک دا نام اسود عنسا ہوئے گا اور دوسرے دا نام مسیلمہ کذاب ہوئے گا۔ مسیلمہ کذاب حضور علیہ السلام دی زندگی دے اندر موجود سے، مسیلمہ کذاب دا فتنہ حضور علیہ السلام دے زمانے دے اندر ہی شروع ہو گیا۔ اے مسیلمہ کذاب نبی محترم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم دے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو پہلے پیدا ہویا ہے، مسیلمہ کذاب حضرت عبداللہ تو بھی پہلے پیدا ہویا ہے، بڈھا سی حضور دے زمانے دے اندر اس بدبخت نے اپنے نبی ہونے دا دعویٰ کر دیتا۔ علماء کرام نے کتاباں دے اندر لکھیا ہے، اس دی کرتوتاں وچ ایک کرتوت یہ بھی سی کہ ایک کہندا سی، مسیلمہ کذاب کہندا سی کہ میرے کول ایک بندہ وحی لے کے آندا ہے، اللہ دی طرفوں میرے کول وحی آندی ہے، اور جڑا وحی لے کے آندا ہے اس دا نام رحمان ہے، جڑا وحی لے کے آندا اس دا نام کی ہے؟ رحمان ہے۔ اس طرح دے کرتوت سن، اور یہ ایسا بندہ سی کہ چونکہ بڈھا ہو گیا سی، کافی دے فالوور ادے محبت کرن والے ادا گروہ کافی سی،
شروع تو ہی اے اپنی واہ واہ دا طالب سی، مطلب کہ اپنے فالوور بنان والا سی. شروع دے اندر ہی اس دے اندر یہ چیز کٹ کٹ کے بھری گئی آئی. ایک واری اس نے خط لکھیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو کہ میں مسیلمہ کذاب لکھ دے کہ میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ نے تانوں بھی رسول بنا کے بھیجے ہے، میں اللہ دا رسول ہاں، میں تہاڈی مدد کرن واسطے آیا، میں تہاڈی مدد کرن واسطے آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً انکار کیتا، فرمایا میں اللہ دا سچا رسول ہوں اور میں آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. اور بھی اس طرح دے اس دے کرتوت، اس دے واقعات موجود نے کتاباں دے اندر. حضور دی ختم نبوت دا دفاع سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے. حضور دی ختم نبوت دا دفاع سب تو پہلے کس نے کیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول نے اور اللہ دے آخری نبی نے. اتنے اعلان فرما دیتا کہ آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور بھی آیات دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محمد، اپنے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا اعلان کیتا ہے. ایک آیت بھی میں تلاوت کی تھی، اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تبارک و تعالی نے سب تو آخر تے اے آیت نازل فرمائی ہے جدوں حضور دی زندگی دا صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج سی نا، حجۃ الوداع، اس دے موقع تے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس دن اے آیت نازل ہوئی ہے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگو سن لو، اج دے دن میں تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے، دین مکمل ہو گئے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اے رب فرما رہے ہیں، اپنے محبوب دے ذریعے اعلان کروا رہے ہیں کہ اے میرے محبوب اعلان کر دیو کہ اج دے دن میں تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے. دین جدوں مکمل ہو گئے، پہلے کئی دین آئے، کئی نبی آئے، ہر نبی ہر رسول ایک دین دے مطابق آیا، ہر رسول نوی شریعت لے کے آیا، نواں دین لے کے آیا. جیڑا نبی آیا اس گزشتہ رسول دی اتباع دے اندر، گزشتہ رسول دی مدد دے اندر اس دے دین نو اگے مزید پہنچان واسطے آیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ محبوب اپنے امتیوں نو فرما دیو الیوم اکملت لکم دینکم، اج دے دن میں تہاڈے واسطے تہاڈا دین مکمل کر دیتا ہے، آج تو بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا، آج تو بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا. فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں تہاڈے اوتے اپنی نعمت نو بھی مکمل کر دیتا ہے. اس نعمت تو مراد مفسرین کرام نے لکھیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور فرمایا میں تہاڈے واسطے دین اسلام تے ہی راضی ہو گیا. سچا دین، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے نزدیک جڑا وائلڈ ریلیجس ہے، جڑا قابل قبول مذہب ہے، دین ہے، فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے نزدیک جڑا قابل قبول مذہب ہے وہ دین اسلام ہے. اور عقیدہ یہ سب تو پہلے ہے. قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کئی طرح دی آیات نازل فرمائیاں نے. سب تو پہلے عقیدے دی اہمیت نو تھوڑا سمجھو کہ عقیدہ کتنا ضروری ہے. قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تو جس طرح دا ڈرن دا حق ہے، جس طرح اللہ تو ڈرن دا حق ہے، ویسے رب تو ڈریا کرو. اور
ایمان دی سلامتی، عقیدے دی پختگی، عقیدے دی حفاظت، عقیدے دی اہمیت بیان کردے ہوئے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، ہرگز نہ مرنا، نہ مرنا الا وانتم مسلمون، مگر کہ مسلمان ہو کے مرنا، اس تو علاوہ کسی اور مذہب تے نہ مرنا، کسی اور دین تے نہ مرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يقبل ایمان بلا عمل ولا عمل بلا ایمان، کہ ایمان بغیر عمل تو قبول نہیں ہے اور عمل بغیر ایمان تو قبول نہیں ہے۔ عمل بغیر ایمان تو قبول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندر کئی آیتاں نازل فرمائیاں، قرآن اٹھا کے دیکھ لو، کچھ آیتاں عقیدے دے متعلق، کچھ آیتاں تاریخ دے متعلق، کچھ آیتاں واقعات دے متعلق، کچھ آیتاں احکام دے متعلق، کچھ آیتاں منہیات دے متعلق، لیکن جدوں تسی قرآن اٹھا کے ویکھو گے، بغور مطالعہ کرو گے، تو انہوں یہ پتہ چلے گا کہ سب تو زیادہ آیات عقیدے دے متعلق نے، سب تو زیادہ آیات عقیدے دے متعلق نے۔ رب نے جتھے بھی فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والو، من آمن باللہ، ایمان ایمان ایمان، ہر جگہ تے کوئی پارا ایسا نہیں جس دے اندر ایمان دا ذکر نہ ہوئے، سب تو زیادہ ذکر ایمان دے، عقیدے دے۔ اللہ نو ایک منو، اس دے رسولہ نو سچا منو، رسولہ نو جھٹلانا نہیں ہے عقیدہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا عقیدے نو بیان فرمایا۔ عقیدے دی اتنی اہمیت ہے، عقیدے دی اتنی اہمیت ہے، بندہ ساری زندگی نمازاں پڑھدا رہے، ساری زندگی حاجی کہلاندا رہے، ساری زندگی قرآن پڑھدا رہے، ساری زندگی روزے رکھدا رہے، ساری زندگی نوافل پڑھدا رہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ منہ دے مار دیتا جائے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے جدوں تک عقیدہ درست نہیں ہوئے گا۔ اگر عقیدہ درست ہے، عمل دی کمزوری اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت دے نال معاف فرمائی دے گا۔ عقیدہ ٹنا ٹن ہونا چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے، اسی واسطے آکھیا جاندا ہے عقیدہ حق، مذہب حق، اہل حق، عقیدہ اہل سنت تے قائم اور دائم رہو، مسلک اہل سنت تے قائم اور دائم رہو۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت دے جتنے بھی عقائد نے سب روزے روشن دی طرح واضح اور مدلل نے۔ ساڈا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جس دے اندر تھوڑا سا بھی شک ہوئے کہ پتہ نہیں ہے عقیدہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہوئے گا، اس طرح نہیں، اس طرح ہوئے گا، کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ ہر عقیدے تے ساڈے کول دلائل موجود نے، اور اہل سنت تو ہٹ کے جتنے دیگر مذاہب نے باطل نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دے متعلق بیان چل رہا سی، سب تو پہلے حملہ کرن والے حضور دی ذات تے، ختم نبوت تے حملہ کرن والے مسیلمہ کذاب اور اسود انسان نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کذابون ثلاثون، آپ نے فرمایا کہ میرے جان تو بعد مختلف فگر بیان کیتے گئے نے، آپ نے فرمایا میرے جان تو بعد 30 کذاب آن گے، کتنے؟ 30 جھوٹے آن گے، بہت بڑے جھوٹے ہوں گے۔ فرمایا سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی، میرے تو بعد 30 ایسے جھوٹے آن گے، انہاں وچوں ہر ایک دا یہی گمان ہوئے گا کہ میں نبی ہاں، ہر ایک دا گمان ہوئے گا کہ میں نبی ہاں، ہر ایک اپنے زوم دے مطابق سوچے گا کہ میں نبی ہاں۔ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، او صرف زوم ہی رکھن گے، اپنے خیال دے مطابق ہی نبی ہون گے، لیکن سن لو انا خاتم النبیین، میں اللہ دے نبیاں وچوں آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے تو بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک موقع تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء، فرمایا
کہ لوگوں میری مثال ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور میرے تو پہلے جڑے نبی آئے نے انہاں دی مثال کس طرح؟ فرمایا کمثل رجل، اس آدمی دی طرح ہے بنا بیتن، جس نے ایک بلڈنگ بنائی، ایک عمارت بنائی، فاحسنہ واجملہ، عمارت بنائی، صرف ایک گھر بنایا نہیں ہے، بلڈنگ بنائی نہیں ہے، فرمایا فاحسنہ واجملہ، اس بلڈنگ نو مزید خوبصورت بھی کیتا، مزید سجایا، آرائش کیتی، اس نو زیب و زینت دے نال نوازیا، بڑی خوبصورت بلڈنگ بنائیے، لیکن الا موضع من لبنۃ من زاویۃ، فرمایا بڑی خوبصورت بلڈنگ بنائی ہے، بڑی عالی شان بلڈنگ بنائی ہے، لیکن ایک جگہ تو اس نے ایک اٹ دی جگہ چھوڑ دیتی ہے، ایک اٹ دی جگہ چھوڑ دیتی ہے۔ جدو اس نے ایک خوبصورت بلڈنگ بنائی، جدو کوئی چیز خوبصورت آوے علاقے دے اندر، نوی چیز آوے، تماشائی ویکھن آندے نے، لوکی ویکھن آندے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، لوکی آ کے ویکھن لگ پے، واہ واہ یار کیسی بلڈنگ بنا دیتی، کتنی عالی شان بلڈنگ بنا دیتی۔ اے حدیث پاک، اور اس تو پہلے علی حدیث پاک بخاری شریف دی حدیث پاک ہے۔ اے حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا یہ فرمان بخاری شریف دے اندر بھی موجود ہے، مسلم شریف دے اندر بھی موجود ہے، سنن کبریٰ مسند احمد دے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو خوبصورت عمارت بنائی، لوکی آ کے ویکھن لگ پے، یطوفون بہ، ہر طرف تو ویکھ رہے نے، طواف کر رہے نے، آسے پاسے پھیرا لا رہے ہیں، یا بڑی ہر طرف تو خوبصورت ہے، اور بڑے حیران ہو رہے نے کیسی عالی شان بلڈنگ بنائی۔ فرمایا وَيَقُولُونَ، نال جدو انہوں نے ویکھیا نا کہ ایک اٹ نہیں لگی، کہنے لگے ہلا وضعت هذه اللبنہ، کہ یار اتنی خوبصورت اتنی عالی شان بلڈنگ بنائی، لیکن ہلا وضعت، اور کی ہو گیا تینوں، ہلا وضعت هذه اللبنہ، ایک اٹ دی جگہ خالی کیوں چھوڑ دیتی ہے؟ فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور میرے تو پہلے والے انبیاء دی مثال کا مثل رجل، اس بندے دی طرح ہے، اس شخص دی طرح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دنیا بنائی ہے، اس دنیا نو اپنے نبیاں دے نال سجا دیتا ہے، اپنے رسول بھیج کے اس دنیا نو سجا دیتا ہے، انبیاء دے ذریعے، نبوت دے ذریعے، رسالت دے ذریعے اس دنیا نو سجا دیتا ہے۔ اور جڑی ایک اٹ رہ گئی ہے نا، ایک اٹ رہ گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَہ، اور جڑی خوبصورت عمارت بن گئی ہے نا، اللہ نے نبوت دی خوبصورت عمارت بنا دیتی ہے، نبیاں دی ایک خوبصورت، نبیاں دے ذریعے خوبصورت عمارت نو سجا دیتا ہے، ایک اٹ چھوڑ دیتی گئی ہے۔ فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، فرمایا جڑی ایک اٹ رہ گئی ہے نا، او اٹ میں اللہ دا آخری نبی ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس عمارت دی خوبصورتی میرے تے آ کے ختم ہوئے گی، اس عمارت دی خوبصورتی میرے تے آ کے مکمل ہو گئی ہے۔ فرمایا انا خاتم النبیین، میں اللہ دا آخری نبی ہاں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی تانوں نہیں بھیجیا، ما ارسلناک نہیں بھیجیا، مگر استثناء کر دیتا، استثناء کر دیتا، کس طرح بھیجے ہے؟ الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اسی تانوں تمام لوگاں دی طرف،
فرمایا کافۃ للناس، اے نہیں فرمایا کہ جڑے تہاڈی زندگی دے اندر صرف لوگ نے انہاں واسطے نہیں، یا تہاڈے تو بعد آن گے انہاں واسطے نہیں، تہاڈے تو پہلے جڑے چلے گئے نے انہاں واسطے نہیں، فرمایا کافۃ للناس، دنیا دے اندر جتنے بھی لوگ نے، فرمایا اسی تانوں انہاں ساریاں واسطے بنا کے بھیجے ہے۔ کی بنا کے بھیجے ہے؟ بشیرم و نذیرا، خوشخبریاں سنان والا اور ڈر سنان والا بنا کے بھیجے ہے۔ دیکھو جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر تیار ہے نے، اللہ نے فرمایا کہ اسی تانوں سارے لوگاں واسطے بشیر تے نذیر بنا کے بھیج دیتا ہے۔ پہلے جتنے نبی آئے نے اللہ نے انہوں نے ٹائم لیمٹ دیتی ہے، ہر نبی دی دو جہتاں نے، ہر نبی دے دو تعلق نے، ہر نبی دے کتنے تعلق نے؟ ایک تعلق ہے لوگاں دے نال، ایک تعلق ہے دنیا دے نال، ایک تعلق ہے لوگاں دے نال، اور ایک تعلق ہے رب دے نال۔ میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو نال تھوڑا سارے ہلاندے رہو سبحان اللہ، نہیں بھی کہنی تو میں پتہ تے لگے نا کوئی سمجھ آ رہی ہے گل دی، میں ایویں نہ لگا رہواں دیواراں نال سنان تے آیا نہیں ہاں۔ ہر نبی دا تعلق دو طرح ہے، ایک تعلق ہے اس دا اپنے رب دے نال، انہاں دا تعلق ایک اللہ دے نال ہے، ایک تعلق ہے مخلوق دے نال۔ میری گل نو سمجھنا ہے، سمجھنے والی گل ہے۔ جیڑا نبی دا تعلق مخلوق دے نال ہے او تعلق محدود ہے، جدوں تک نیا نبی نہیں آئے گا ادوں تک او مخلوق دے نبی نے، جدوں نواں نبی آ جائے گا پچھلے دی نبوت مخلوق دے اعتبار نال ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا تعلق اللہ دے نال تعلق ہے، جیڑا نبی دا اللہ دے نال تعلق ہے اے دنیا تو آن تو پہلے بھی نبی سن، دنیا تو جان تو بعد بھی نبی نے۔ گل سمجھ آ گئی؟ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے جتنے بھی انبیاء چلے گئے ہیں نا، اے ہون لوگاں واسطے نبی نہیں ہیں، ایز اے پریچر، ایز اے پیغمبر، ایز اے پروفٹ، پیغام رب دا، پیغام رب دا کلام، رب دا حکم آرڈر لوگاں تک پہنچان دے اعتبار نال ہن نبی، لیکن اللہ دے علم دے اندر اللہ دے نال جڑا انہاں دا تعلق ہے اس دے مطابق اجے بھی نبی ہیں۔ جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، آپ دی تشریف آوری تو آپ دی تشریف آوری تے آپ دی آمد دی وجہ تو جتنے پہلے نبی سن انہاں دی نبوت دنیاوی اعتبار نال ختم ہو گئی، لیکن اللہ دے نزدیک اجے بھی نبی ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت دے قریب نازل ہون گے، حضرت عیسیٰ زندہ نے، اجے فوت نہیں ہوئے۔ قادیانیاں دا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ معاذ اللہ فوت ہو گئے نے، حضرت عیسیٰ زندہ نے، آسمانات نے، اور حدیث دے اندر قرآن دے اندر بیان فرمائے کہ قرب قیامت تے نزول فرمان گے، جدو قیامت دے قریب آن گے نا اللہ دے نزدیک تے نبی ہیں، لیکن جدو وہ دنیا تے دوبارہ آن گے وہ نبی بن کے نہیں بلکہ حضور دے امتی بن کے آن گے، حضور دے امتی بن کے آن گے، اللہ دے نال تعلق دے اندر نبی ہون گے، لیکن جدو اس دنیا تے آن گے چونکہ اللہ نے فرما دیتا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے فرما دیتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ نے فرما دیتا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، رب نے فرما دیتا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، رب نے اے جدوں فرما دیتا ہے کہ اے میرے محبوب تسی اعلان کر دیو کہ اے لوگو انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تواڈے ساریاں دی طرف رب دا رسول بنا کے بھیجیا گیا ہے، قیامت تک اور کوئی نبی نہیں آئے گا، ساریاں دی طرف جمیعا،
ساریاں دی طرف رب دا رسول بنا کے بھیجیا گئے ہیں. اور اگلی آیت دے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب اسی تانوں سارے جہاناں واسطے، جتنے بھی جہان نے، دنیا دا جہان ہے یا آخرت دا جہان ہے، تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجیا. اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اسی تانوں سارے جہاناں واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہے. جدوں سارے واسطے بنا کے بھیجے کسی اور نبی دی لوڑ رہ گئی؟ نہیں رہ گئی نا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اور بھی آیات نے، ایک آیت اے بھی ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من اللہ. اللہ نے فرمایا محبوب دے صحابہ دے مقام بیان کر دیا ہویا، صحابہ کرام دا مقام بیان کر دیا ہویا. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا فتح مکہ او صحابہ جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے ایمان قبول کیتا، اسلام قبول کیتا، صحابی بنے اور جہاد دے اندر شرکت کی تھی، او صحابہ، اور فتح مکہ تو بعد جنہاں نے جہاد دے اندر شرکت کی تھی، ایمان لے آئے. فرمایا لا یستوی، اے برابر نہیں ہے، اے برابر نہیں ہیں، انہاں دا مقام برابر نہیں ہے. جڑے پہلے آن والے نے نا انہاں دا مقام اور مرتبہ بلند ہے، انہاں دا رتبہ انہاں دی شانہ بلند نے. فرمایا اے برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجۃ من اللہ، فرمایا اے زیادہ رتبے والے نے کنہ تو من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، او جڑے بعد دے اندر آئے نے انہاں تو زیادہ درجے والے پہلے والے نے. اور فرما دیتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی دے نال، وَكُلًّا ہر صحابی، چاہے سیدنا صدیق اکبر ہون، چاہے فاروق اعظم ہون، چاہے عثمان غنی ہون، مولا علی ہون، امام حسن ہون، امام حسین ہون، حضرت ابو سفیان ہون یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ہون، رب نے فرما دیتا جیڑا بھی محبوب دی صحبت دے اندر آ گئے، جیڑا بھی محبوب دا صحابی بن گئے، اے نہیں ویکھیا جائے گا کہ اے چھوٹے رتبے والا ہے یا اعلیٰ رتبے والا ہے. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پہلے دا رتبہ زیادہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ تو پہلے والے وچوں نے، نوجواناں وچوں سب تو پہلے اسلام قبول کرن والے نے. کچھ لوگ ایسے بھی نے جڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے بکواسات کردے نے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف بکواسات کردے نے. رب فرما رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. کچھ ایسے بھی خبیث لوگ نے، بدباطن لوگ نے، سیدنا ابو سفیان، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ ایسے لوگ نے جڑے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے، کچھ ایسے بدبخت نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دے بارے بکواسات کر دے رہے. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے بکواسات کرن والے ہو تواڈے بکواسات دی کوئی ویلیو نہیں. فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے محبوب دے جتنے بھی صحابہ نے، ابو بکر تو لے کے ادنا صحابی تک، ہر صحابی دے نال اللہ نے جنت دا وعدہ فرما لیا ہے. ایسے واسطے امیر اہل سنت نے امت نو نعرہ دیتے ہیں، نعرہ مل کے لگانا، ہر صحابی یہ نبی جنتی جنت، ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی. ان ویکھو اللہ نے فرمایا انہاں تو ود کے رتبہ اور کسی دا نہیں ہے، انہاں تو ود کے اور رتبہ کسی دا، محبوب دے صحابہ تو ود کے اور رتبہ کسی دا. اگر کسی اور نبی نے آنا ہوندا، کسی اور نبی نے آنا ہوندا، انہاں دے صحابی ہوندے، کیونکہ جڑا جتنا باچور دے نال والے صحابی بھی اتنے زیادہ مقام والے ہون گے. اگر محبوب تو ود کے کوئی مقام اور مرتبے والا ہوندا
تے رب انہاں نو سب تو اعظم نہ فرماندا، کیونکہ بعد دے اندر جڑا نبی رب نے بھیجنا سی پھر وہ تے حضور تو بھی زیادہ عزت والا ہونا سی۔ اگر اللہ نے بھیجنا ہوندا تے جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ باقی انبیاء دے صحابہ وچوں افضل نے، حضور دی امت باقی امتاں وچوں افضل ہے، حضور دے صحابہ و اہل بیت باقی انبیاء کرام دے صحابہ و اہل بیت وچوں افضل نے، اگر کسی اور نبی نے آنا ہوندا تے رب انہاں نو کدی بھی اعظم نہ فرماندا، اولئک اعظم درجہ، انہاں نو نہ فرمایا جاندا، کیونکہ اور جے آنا ہے پھر انہاں دے بارے کیوں فرمایا گیا؟ لہذا اس تو بھی پتہ چلیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، اللہ دے آخری نبی نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، میں نو اللہ تبارک و تعالی نے باقی انبیاء تے فضیلت دیتی ہے۔ کئی وجوہات نے، کئی وجوہات دی وجہ تو اللہ نے فضیلت دیتی ہے، فرمایا بستن، انہاں وچوں 6 چیزاں اے نے، فضیلت دی 6 وجوہات اے نے۔ فرمائے اعطیت جوامع الکلم، اللہ تبارک و تعالی نے مینوں جوامع الکلم عطا فرمائے نے۔ مینوں کی عطا فرمائے نے؟ جوامع الکلم۔ تے بچیاں نوں بھی لفظ یاد کروایا جاندہ، مشکل تے نہیں ہے۔ جوامع الکلم یعنی جامع کلام۔ جامع کلام وہ ہوندا ہے ما کلا ودلا، گل تے تھوڑی ہوندی ہے لیکن اس دا مفہوم، مطلب، تفسیر، شرح بہت زیادہ ہوندی ہے، بہت زیادہ ہوندی ہے۔ فرمایا میرے تو پہلے کسی نبی نو جوامع الکلم نہیں دیتے گئے، اللہ نے مینوں احسان عطا فرمائی ہے کہ میرا کلام تے تھوڑا ہوندا ہے لیکن اس دا مفہوم بہت زیادہ ہوندا ہے۔ اور فرمایا دوسری چیز وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تبارک و تعالی نے میری مدد فرمائی ہے۔ کس طرح؟ بالرعب، اللہ نے مینوں رعب اور دبدبا عطا فرمایا ہے، رعب عطا فرمایا ہے، وقار عطا فرمایا ہے، دبدبا عطا فرمایا ہے۔ جدوں کوئی نواں بندہ حضور دی بارگاہ دے اندر آندا سی نا، بہت ڈر جاندا سی، ڈر جاندا سی حضور دی بارگاہ دے اندر، پر مارن دی اس نو طاقت نہیں ملدی، پھر ڈر جاندا سی۔ حضور نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ نے میری رعب دے ذریعے مدد فرمائی۔ وَأُحِلَّتْ لِلْغَنَائِمِ، اور فرمایا میرے تو پہلے نبیاں واسطے مال غنیمت جائز نہیں ہوندا سی۔ کوئی جنگ ہوئی ہے نا کافراں دے نال، جڑا مال کافراں دا ہاتھی ہے وہ مال غنیمت ہوندا ہے۔ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِي الْغَنَائِمِ، اللہ نے مینوں ہی خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ غنیمت میرے واسطے حلال ہے۔ اور فرمایا وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ طَهُورًا وَسُجُودًا، فرمایا کہ میرے واسطے زمین نو پاک بنا دیتا گیا ہے اور پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا گیا ہے۔ پہلے والی امتان دے اندر اگر کسی نے عبادت کرنی ہوندی سی نا، وہ دی عبادت صرف اور صرف انہاں دے خاص عبادت خانیاں دے اندر ہی ہو سکتی، اس علاوہ کوئی اگر عبادت کرتا ہو دی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی دے کپڑے تے نجاست لگ جاندی، انہاں دا طریقہ کی ہوندا سی؟ طریقہ یہ ہوندا سی کہ اس کپڑے نو جلا دینا ہے، کپڑے نو جلا دینا ہے۔ انہاں واسطے بقیہ زمین پاک نہیں سی، بقیہ زمین تے نماز نہیں پڑھ سکتے سن۔ فرمایا جعلت لی الارض طہورا وسجودا، اللہ نے اے زمین میرے واسطے پاک بھی فرما دیتی ہے۔ پاک کس طرح؟ اگر کوئی ایسی کیفیت دے اندر ہوئے جس دے واسطے پانی تکلیف دے ہوئے، تیمم دی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ تیمم کدے نال ہوندا ہے؟ مٹی نال ہوندا ہے نا۔ مٹی کدوں آندی ہے؟ زمین تو آندی ہے۔ زمین اللہ نے پاک فرمائی ہے تاں ہی تیمم جائز ہے نا۔ اچھا، مسجد تو علاوہ اگر کسی جگہ تے نماز پڑھ دے ہو، کیا وہ نماز نہیں ہوندی؟ ہو جاندی ہے نا۔ فرمایا اللہ نے ساری زمین میرے واسطے مسجد بنا دیتی۔ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً،
اور باقی انبیاء نو تو ایک خاص مخلوق دی طرف، ایک خاص خاندان دی طرف، خاص قوم دی طرف بھیجیا جاندہ سی، لیکن مینوں ساری مخلوق دی طرف بھیجیا گیا، ساری مخلوق دی طرف بھیجیا گیا۔ وختمت بی النبیون، اور میرے تے نبیاں دا خاتمہ کر دیتا گیا، میرے تے نبیاں دا خاتمہ کر دیتا گیا۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اما تردا الا تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا اے علی، کیا تو اس گل تے راضی نہیں ہے کہ تیرا میرے نزدیک مقام او ہوئے جڑا حضرت ہارون دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال مقام سی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں سگے بھائی سن، دونوں اللہ دے نبی سن۔ حضرت موسیٰ رسول سن، حضرت ہارون نبی سن۔ حضرت موسیٰ نئی شریعت جڑا لے کے آوے اس نو رسول کہندے نے۔ حضرت موسیٰ رسول سن، نبی ہون دے نال رسول بھی سن۔ حضرت ہارون صرف نبی سن، دونوں بھائی سن۔ فرمایا اے علی، کیا تو یہ پسند نہیں کردا کہ تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیرا تعلق میرے نال ویسا ہی ہوئے جس طرح ہارون دا موسیٰ دے نال ہے علیہم السلام؟ الا انہ لیس نبی بعدی، فرمایا فرق صرف ہے، تیرا مقام اور مرتبہ وہی ہے۔ حضرت علی نے اپنا بھائی فرمایا ہے کہ علی میرا بھائی ہے، علی میرا بھائی ہے۔ فرمایا فرق صرف یہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر کوئی نبی ہوندا تے تو نبی ہوندا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوندا، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوندا، اگر ہوندا لکان عمر ابن الخطاب، تو حضرت عمر بن خطاب نبی ہوندے۔ لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ دا آخری نبی ہاں، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ساڈا مسلمانوں دا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام رب دے آخری نبی نے، آپ تو بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت نو ختم فرما دیتا ہے، حضور علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اے بچے دا عقیدہ ہونا چاہیے، ہر بچے نو اے یاد کروانا چاہیے کہ حضور علیہ السلام اللہ دے آخری نبی نے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یا شک بھی کرے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے آ جائے، جس طرح کے بعض لوگوں نے ایسے شک کیتے نے، بعض لوگوں نے ایسے شک کیتے نے جنہ دی وجہ تو انہوں نے کفر دے فتوے لگے نے، علماء حرمین طیبین نے کفر دے فتوے لگائے نے، ایسے لوگوں دی انہوں نے حمایت کیتی ہے، قادیانیاں دی حمایت کیتی ہے، اس وجہ تو انہوں نے کفر دے فتوے لگے نے۔ اور یہ اصول ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جڑا ایسے لوگوں دے کفر دے اندر، ایسے لوگوں دے عذاب دے اندر شک بھی کرے گا، اور بندہ خود دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ آج دے زمانے دے اندر فتنہ قادیانیت، مرزائیت، مرزا غلام احمد قادیانی، اس دے فالوور اس فتنے نو اگے بڑھان دی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں نو ہر طرح کوشش کر رہے ہیں ورغلان دی، اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، مختلف انہاں دے ہیلے بازیاں نے، مختلف انہاں دے طریقے نے۔ مثال دے طور تے ویزیاں دا چکر دینا، کیا ہو جی تہن فلاں ملک دا ویزا دینے ہیں، فلاں ملک چو تہنوں کاروبار دینے ہیں، بزنس دینے ہیں، اے ڈیوٹی دینے ہیں، فلاں ملک چو تہنوں ویزا بھی دیواں گے، نال تہاڈی شادی بھی کران گے، تہاڈا ماہانہ خرچہ بھی اٹھاواں گے، ڈسپینسری بھی دیواں گے، یہ کران گے وہ کران گے۔ اے سارے انہاں دے ہیلے بازیاں نے کہ اے مسلمانوں نو اپنی طرف ورغلاندے نے۔ لیکن ایک مسلمان نو چاہیے کہ خود بھی عقیدہ ختم نبوت پابند ہوئے، عقیدہ ختم نبوت دا محافظ ہوئے،
عقیدہ ختم نبوت رکھن والا ہوئے اور اپنی آن والی نسلوں نو بھی عقیدہ ختم نبوت انہاں دے ذہن دے اندر، انہاں دے دماغ دے اندر اور انہاں دی تربیت دے اندر ہون تو ہی ڈال دیو، ہون تو ہی عقیدہ ختم نبوت انہاں نو سمجھا دیو۔ آؤ مل کے آخر تے نعرہ لانے ہیں، میں کہنا ہے محمد مصطفیٰ، تسی کہنا ہے سب سے آخری نبی۔ نعرہ لا کے اپنے بیان دے اختتام کردہ، محمد مصطفیٰ۔ میں بند کر دے میری آواز تھوڑے نال اچھی ہونی، اب ہم کتنی بیٹھی ہے؟ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، احمد مجتبی، پھر ڈلے پہ گئے ہو، احمد مجتبی، آمینہ کا لاڈلا، آمینہ کا لاڈلا، شاہ ہر دو سرا، تاجدار انبیاء، ہے حبیب کبریا، ہے شفیع الورا، آسیوں کا آسرا، اعتقاد فاطمہ، جس دا عقیدہ اچھی بولے اعتقاد فاطمہ، ہے یقین عائشہ، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ سب صحابہ کا، عقیدہ اہل بیت کا، عقیدہ غوث پاک کا، عقیدہ اولیاء کا، اولیاء نے کہا، شیخ صاحب نے کہا، شیخ دا مطلب بزرگ، صاحب دا مطلب نوجوان، شیخ صاحب نے کہا، بچہ بچہ بول اٹھا، ہے عقیدہ رضا، ہے عقیدہ رضا، نعرہ ہے عطار کا، کیا نعرہ ہے؟ محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ۔ اللہ تبارک و تعالی سانو عقیدہ ختم نبوت قائم دائم رہنے توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علیہ الا البلاغ المبین۔